پہلے ایک مسئلہ کی بہرحال ابھی اس کے لیے کہا گیا ہے. دیکھیں اکثر ہوتا ہے آدمی کبھی سفر کی حالت میں ہوتا ہے یا کسی جگہ پہ اس کی دکان ہے یا شاپ ہے یا کہیں نوکری کر رہا ہے کہ جہاں مسجد نہیں ہے، اپنے شیعوں کی مسجد نہیں ہے، اور وہاں اسے نماز وغیرہ اس جگہ پر پڑھنی ہے اور سجدہ وغیرہ بھی وہاں نہیں ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے پھر کیا کیا جائے وہاں پر اس جگہ پہ؟ اور آیا ان کی مسجدوں میں نماز پڑھا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ نماز پڑھا جا سکتا ہے؟ ہاں، شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے. نماز ان کی وہی ہماری والی نماز ہے، نماز میں فرق نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ نماز بلکہ ان کی جماعت میں کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ ہاتھ کھول کے پڑھیے. نماز ان کے ساتھ پڑھیے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھیے، کوئی اشکال نہیں ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے. جو حضرات مکے وغیرہ گئے ہیں وہاں آپ نے ان چیزوں کو وہاں توجہ دیا ہوگا، وہاں دیکھا ہوگا امام ایک ہی امام ہے، وہاں ساتھ میں مولانا صاحب بھی پڑھ رہے ہیں، حجت الاسلام بھی ساتھ میں اپنے شیعہ پڑھ رہے ہیں، آیت اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، خطیب بھی پڑھ رہے ہیں، سب ساتھ میں نماز جماعت پڑھ رہے ہیں. جماعت ایک جماعت ہو رہی ہے اور سب ساتھ میں نماز پڑھنے میں کوئی اشکال نہیں ہے. آپ ہاتھ کھول کے پڑھیے. دوسری چیز کہ اس میں جو آخری ایک چیز یہ ہے ان کا جو سلام پھیرا جاتا ہے، سلام یہ ہے کہ پورا اس طرح سے سر گھما دینا. آپ نہ گھمائیے، ہمارے یہاں بھی ہے سر گھمانا، ایسی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی مستحب ہے، لیکن پیش امام کے لیے ہے اتنا کہ فقط یہ سلام دیا، یہ اتنا سر گھومے، نہ کہ یہ پورا قبلے سے مڑ جائے. قبلے سے موڑنے کے لیے نہیں ہے، مستحب ہے، اور وہ بھی پیش امام کے لیے کہ وہ اس چیز کو انجام دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. تیسری چیز جو ایک کمی ہے ان میں اور ہمارے میں وہ یہ ہے کہ مثلا وہ سجدگاہ پہ نماز نہیں پڑھتے. آپ اگر سجدگاہ ہے تو سجدگاہ پہ نماز پڑھیے، سجدگاہ نہیں ہے تو کاغذ جس پہ کچھ لکھا وغیرہ نہ ہو اس کاغذ پہ آپ نماز پڑھ لیجیے. اگر پتھر ہے، حرم امام حسین میں بھی آپ جاتے ہیں، یہاں کربلا میں یہاں سجدگاہ کی آپ کی ضرورت نہیں ہے، خود کربلا میں آپ ہیں. حرم امام حسین میں اگر آپ جا رہے ہیں وہاں پر پتھر جو اندر وہاں بالا سر حضرت وہاں پہ سب پڑھا جاتا ہے، پتھر ہے، پتھر کے اوپر آپ کا سجدہ جائز ہے، کوئی اشکال نہیں. خاک پر کہیں پہ بھی سجدہ کر لیجیے، سجدہ آپ کا جائز ہے. وہ چیزیں جو کھائی پی اوڑھی بچھائی نہ جائے اس پر سجدہ جائز ہے. جو چیز بھی ہو جو کھائی پی نہ جاتی ہو، اس کو اوڑھنے اور بچھانے میں استعمال نہ کیا جاتا ہو، اس پر صحیح ہے. ہاں وہ مسجدوں میں اکثر ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو کاغذ نہیں ملا، کوئی چیز نہیں ملی، تو اگر وہاں چٹائی ہے، چٹائی وہ بھی حسیر کی جو چٹائی ہوتی ہے، پلاسٹک والی چٹائی نہیں، پلاسٹک والی پہ نہیں ہے سجدہ، لکڑی والی جو چٹائیاں ہوتی ہیں یا پتیوں کی جو بنی ہوتی ہیں چٹائیاں، آپ اس پر نماز پڑھیے، کوئی حرج نہیں ہے. یا تو جا نماز چل گئی اس میں اتنا چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے چٹائی کا لگا دیا جاتا ہے. سفر کے لیے اکثر وہ بھی رہتی ہے کہ مثلا کسی جگہ پہ آدمی ہے تقیے کی حالت میں ہے، کسی اور حالت میں ہے، سجدہ نہیں رکھ سکتا وہاں، تو اگر کچھ کہے بھی تو بھائی یہ چٹائی لگی ہوئی ہے، اس پہ یہ جا نماز پہ چٹائی لگی ہوئی، میں یہ چٹائی پہ سجدہ کر رہا ہوں، کوئی اشکال نہیں، اس پہ کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ایک صلوات بھی محمد والے محمد پہ. ایک اس سے بہتر صلوات بھی محمد والے اگر یہ بہتر ہے تو کمتر والی صلوات بھیجیں آپ لوگ. محمد دیکھیں صلوات کا ایک فائدہ اور ہے کہ آج کل ایک بیماری بہت زیادہ چل گئی ہے، بغض، کینہ، حسد، جلن، چغلی، بہتان، یہ ساری چیزیں جا کر یہاں پر نا جا کر سب جام کر دیتی ہیں، زنگ لگا دیتی ہیں، زنگ لگ جاتا ہے. جب صلوات بھیجی جاتی ہے تو سارے زنگ خود بخود جو ہے برطرف ہو جاتے ہیں. مولا ارشاد فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کے 8ویں امام مولا فرماتے ہیں کہ اذا نزلت، بڑی غور کریے اس حدیث کے اوپر، اذا نزلت بكم شدائد فاستغیثوا بنا. مولا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ماننے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے مجھ پر جان دینے والوں، اے ہر وقت میرا نام لینے والوں،
जब भी किसी भी वक्त कभी भी जब तुम मुश्किलात में घिर जाओ, जब तुम परेशानियों में घिर जाओ, जब जिस वक्त तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हों, जिस वक्त तुम नाउम्मीद हो चुके हो, जब बीमारियों में घिर चुके हो, जब मुश्किलात में घिर चुके हो, जब हर तरफ से फकत घेराव ही घेराव हो चुका हो कि हर तरफ से उसके लिए फकत मुश्किल परेशानी सारी चीजें उसी शख्स पर आ चुकी हो। इज़ा नज़लत बिकुम शदाइद, जब सारे शदाइद, सारी मुश्किलात, सारी गिरफ्तारियां, सारी परेशानियां जब इंसान के ऊपर नाजिल हो चुकी हों, तो मासूम इरशाद फरमाते हैं क्यों परेशान होते हो, क्यों घबराते हो? तो हमारे चाहने वाले हो, हमसे मोहब्बत करने वाले हो, हम पर जान देने वाले हो, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? इज़ा नज़लत बिकुम शदाइद, जब सारी मुश्किलात तुम पर नाजिल हो चुकी हो, जब मुश्किलात में तुम घिर चुके हो, जब तुम परेशानियों में घिर चुके हो, तो उस वक्त मौला इरशाद फरमाते हैं फस्तगीसू बिना, हमसे इस्तिगासा करो, हमारे पास आ जाओ, हमारे दरवाजे पे आ जाओ, तुम हमसे तलब करो, हम तुम्हें इनायत करेंगे। इंसान जब मुश्किलात में घिरा हो, इंसान जब परेशानियों में घिरा होता है, तो एक इंसान, उसका दिमाग उस वक्त काम नहीं करता, क्या करे? बौखलाया होता है इंसान। यानी खुदा ना करे कभी पर किसी पर कोई ऐसी चीज आ पड़े, कभी होता इंसान का चाहो मकाम मंजिल उसकी छीने गई, कारोबार ठप हो चुका, मरीजियों ने घेर लिया, बीमारियों ने घेर लिया, इंसान उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करे? दुआ कर रहा है माबूद मौत दे दे वगरना ये सही कर दे। यास और नाउम्मीदी की वजह जब आ जाए इंसान में, जब सारी परेशानियां, सारी मुश्किलात उसी का दरवाजा देख ले, तो मासूम इरशाद फरमाते हैं कि तुम क्यों इधर उधर भटकते हो? वो और होंगे जिनको जाने की, मांगने की कमियां हैं, हम तो वो हैं, तुम हमारे वो चाहने वाले हो कि खुदावंद आलम ने तुम्हारे लिए एक दर नहीं बल्कि 14 दरवाजे तुम्हें दे दिए हैं। एक दर नहीं बल्कि 14 दरवाजे दे दिए हैं। जिस दर पे भी जाओगे खुदावंद आलम जो पहला देगा वैसे ही दूसरा देगा, वैसे ही तीसरा देगा, वैसे ही चौथा देगा। क्यों दर दर के भटकते हो? ऐसे दर पे आ जाओ जहां आकर सारा आलम आकर सजदा करता हो। एक सलावत भेज मोहम्मद वाले मोहम्मद। इज़ा नज़लत बिकुम शदाइद फस्तगीसू बिना, जब तुम पे मुश्किलात नाजिल हो जाएं, जब तुम परेशानियों में घिर जाओ, जब तुम गिरफ्तारियों में घिर जाओ, कहीं मत जाओ, हम दरे अहले बैत पर आ जाओ। आज एक दरवाजे पर हम, यहाँ 2 दरवाजे हमारे पास, और दोनों फर्जंदे अली दोनों के दरवाजे पर हम आकर बैठे हैं। यहां भी पहुंचकर मुश्किल और परेशानी, यहां भी पहुंचकर यास और नाउम्मीदी, इस जगह पे इंसान पहुंचने के बाद शाद और खुर्रम हो जाता है। रूहानी जिस्मानी दोनों मुश्किलात इस दर पे आने के बाद दूर हो जाती है। रवायत है मासूम से, हदीस कुदसी है परवरदिगार से, माबूद कहता है, माबूद कहता है कि अगर कोई शख्स ज़ेरे क़ुब्बे इमाम हुसैन, गुंबद के नीचे इमाम हुसैन के कैसा भी दर्दमंद इंसान हो, कैसा भी मुश्किलात में घिरा हुआ इंसान हो, कैसी भी उसकी मुश्किल परेशानी हो, अगर ज़ेरे क़ुब्बे इमाम हुसैन गुंबद के नीचे अगर पहुंच जाए, परवरदिगार कहता है वो जो मांग ले, जो मांग ले, मैं उसे हुसैन के वो एहतराम में इनायत कर देता हूं। और रिवायत आगे बढ़ी, अगर कोई शख्स ज़ेर क़ुब्बे इमाम हुसैन सर की तरफ की वसत में, पहले जो लोग ज़ियारत के लिए आए होंगे मौला इमाम हुसैन के चंद साल पहले जो आए थे, तो देखा होगा सिरहाने की तरफ लाल पत्थर लगा हुआ था।
آدھا لیڈیز میں تھا آدھا جینٹس میں تھا، اس لیے لال پتھر تھا اور اس طرح سے انہوں نے دیوار کھڑی کر دی تھی اس پتھر کے پاس. یہ آدھا پتھر اس طرف تھا آدھا پتھر اس طرف تھا. لوگ وہاں پہ نمازیں پڑھا کرتے تھے. وہ جگہ استجابت دعا کی جگہ ہے. بہرحال اب تو شاید نماز پڑھنا ناممکن ہے کہ اس جگہ پہ نماز پڑھی جا سکے. وہ استجابت دعا کی جگہ ہے. اس جگہ پر خداوند عالم کہتا ہے کہ کیسے بھی کسی نے گناہ کیا ہو، کتنا بھی کسی نے گناہ کیا ہو، کتنا بھی عاصی انسان ہو، اگر اس جگہ پر کھڑا ہو کر جو مانگنا چاہے، جو مانگنا چاہے اگر وہاں پر مانگ لے، مجھ خدا کو حیاتی ہے کہ میں اسے نہ دوں. اور اسی گبے کے نیچے کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی اگر کوئی چیز مانگی جائے تو انشاءاللہ کی عنایت ہوگی. معصوم کے در پہ اگر کچھ بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، خالی کھڑے ہو کر سامنے مولا کو دیکھتے رہے، وہاں سے عنایتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. بڑے کریم ہیں یہ دروازے، بڑے رحیم ہیں یہ دروازے، بڑی عنایت کرنے والی ہیں یہ جگہیں. کسی کو یہ خالی نہیں لوٹاتے، کوئی بھی نہیں دروازوں پہ آ جائے. لیکن یہ ہے کہ ان کی معرفت انسان رکھتا ہو، ان کو سمجھتا ہو، ان کے رتبے کو سمجھتا ہو، ان کو ایمان صدق کے دل سے مانتا ہو اور اعتقاد ہو کہ یہ دے گے، اعتقاد ہو یہ دے گے. اور دیکھیں معصومین کے لیے روایات ہیں، اذا نزلت بکم شدائد فاستغیثوا بنا. معصومین کے لیے روایاتیں ہیں کہ جب در معصوم پہ جایا کرو تو وہاں کوٹ میں اور کنائے میں باتیں مت کیا کرو، مولا وہ دے دے، نہیں. جب معصوم کیا پہنچا کرو تو وہاں ضد کیا کرو، وہاں مانگا کریں، وہاں کہیں مولا دے، مجھے چاہیے آپ سے. جس طرح سے ایک بچہ اپنے والدین سے ضد کرتا ہے، اصرار کرتا ہے اور جب تک لے نہیں لیتا روتا رہتا ہے، ایسے ہی اس دروازے پہ کھڑے ہو جایا کرے، سامنے کھڑے ہو کے ان سے مانگا کر، مولا مجھے چاہیے، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے چاہیے، میں یہ لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں اور ایسے ہی نہیں آیا ہوں، ایسے ہی نہیں آیا ہوں. یہ وہ دروازے ہیں، یہ وہ در ہیں کہ جہاں انسان تو انسان، جہاں پرندے بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں آتے ہیں، نہیں آتا ہے کوئی. آپ کہیں ہم کہیں کہ بس ایسے ہی اٹھے اور چلے آئے، ناممکن ہے، ناممکن ہے کہ ایسے ہی کوئی چلا آئے. جب تک کہ ادھر سے مہر نہ لگ جائے، جب تک کہ ادھر سے بلاوا نہ ہو جائے، کیا مجال ہے کہ کوئی شخص یہاں پہنچ جائے. خوش قسمت ہیں ہم اور آپ کہ اس معصوم نے کیا چیز دیکھی، ہم نے کیا چیز ہم نے دیکھی. اگر ہم سوچیں، خود سوچیں تو واقعی ہم میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو اس معصوم کو پسند آ جائے. کون سی ایسی چیز اس معصوم کو ہماری پسند آ گئی کہ اتنی بڑی جگہ جہاں پہ آپ زندگیاں کر رہے ہیں، جہاں ہم سب رہ رہے ہیں، وہاں معصوم انتخاب کرے، معصوم چناؤ کرے اور ایسے ایام میں وہاں سے چن چن کے نکالا جائے. جس طرح سے دانوں میں کچھ دانے جب پڑے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغا، جانور، پرندہ، کچھ مٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں، کچھ الگ سے دانے ہوتے ہیں، اس میں اچھے اچھے دانے چن کر وہ نکال لیتا ہے. پرندہ اچھے اچھے دانے چن کر نکال لیتا ہے. اس معصوم نے ہمیں اور آپ کو چنا ہے. اتنے میں سے سب اس محلے میں سے، اس شہر میں سے یہ اٹھایا اور نکال لیا. تم چلے آؤ، تم چلے آؤ، تم چلے آؤ. یہ میرے مولا، یہ میرے آقا، کیا چیز ہمارے میں ہے. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے نامہ اعمال بھی اس لائق نہیں، ہم بہتر سمجھتے ہیں. کیا چیز آپ کی ہم کو بھا گئی، کون سی چیز آپ کو ہماری بھا گئی کہ آپ نے ہم کو اپنے پاس بلا لیا. جب بلا لیا ہے اس معصوم نے، جب بلا ہی لیا ہے اپنے پاس، تو اس معصوم سے کہے میرے آقا، جب بلا لیا ہے مولا آپ نے اپنے پاس تو ویسے ہی بنا دیے جیسا آپ چاہتے ہیں. اب جب آپ نے ہم کو اپنے پاس طلب ہی کر لیا ہے
جب آپ نے اجازت ہی دے دی ہے، کیا چیز سدھارنا چاہتے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے اس پہ کہ معصوم جو بار بار آ رہے ہیں وہ بھی بہت انہیں خوش ہونا چاہیے کہ معصوم کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیوں ہمیں بار بار طلب کر رہا ہے، کیوں ہمیں بار بار بلا رہا ہے۔ یہ جو پہلی مرتبہ آیا ہے وہ شخص ہی، روایات ہے کہ معصوم کے بارگاہ میں جس وقت انسان پہنچتا ہے، اور کتنے بھی اگر اس نے گناہ کیے ہوں، کتنے بھی گناہ کیے ہوں، اس سے زیادہ پہاڑوں کے وزن سے زیادہ، دریاؤں کے پانی سے زیادہ، درخت کے پتوں سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کسی نے پہاڑوں کے وزن کے برابر بھی اگر گناہ کیا ہو، دریاؤں کے قطرات کے برابر بھی اگر گناہ کیا ہو، برگ خیزاں کے برابر بھی اگر گناہ کیا ہو، معصوم ارشاد فرماتا ہے کہ میرا چاہنے والا، میری چاہنے والی اگر وہ میری بارگاہ میں آ جائے اور وہاں سے جب وہ خارج ہوتا ہے، جب وہاں سے باہر نکلتا ہے، ایسے ہی پاک ہو چکا ہوتا ہے جیسے بھی تازہ دنیا میں متولد ہوا ہے، جیسے تازہ بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے، اس طرح سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ یہ معصوم اس کی بارگاہ کے ہر قدم پر 70 حج مقبولہ، بلکہ بعض روایت میں 700 حج مقبولہ، 7000 7 لاکھ حج مقبولہ، عمرہ مقبولہ، شہیدوں پر نماز پڑھنا، یہ اس معصوم کی بارگاہ کا کرم ہے۔ دیا تو بہت، اتنا دے دیتے ہیں کہ سنبھالنا مشکل، اتنا یہ معصوم دے دیتے ہیں سنبھالنا مشکل۔ دے تو دیا انہوں نے، پورا بھر دیا، اتنا کہ ہم اٹھا نہیں پا رہے ہیں، اتنا اجر دے دیا، لیکن کمال یہ ہے کہ اب اسے بچا کے لے جانا۔ کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ظاہر تو بنا دیا، اجر بھی دے دیا۔ ہوتا نہیں کبھی کسی جگہ پہ آدمی گیا، پتہ چلا جنگل میں صحرا میں کہیں کھدائی کروا دی، اللہ نے اس کو خزانہ دے دیا، اتنا دے دیا کہ اٹھانا مشکل، جیب میں بھر رہا ہے، ادھر بھر رہا ہے، ادھر رکھ رہا ہے، جھولے میں بھر رہا ہے، جہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کرے کیا، کہاں رکھے، اتنا دے دیتا ہے کہ اس کو اٹھانا مشکل، لے جانا کیسے لے کر جائے؟ مل تو گیا ہے، اب اسے لے کیسے جائے گا؟ دے تو دیا گیا، اسے بچائے کیسے؟ اس لیے جہاں سے وہ لے کے جائے گا خزانہ، جب سامنے سونا چاندی جو دیکھے گا ہر کوئی اسے چھیننے کے لیے لپکے گا۔ مل تو گیا ہے اجر ہمیں اتنا زیادہ، مل تو گیا ہمیں ثواب اتنا زیادہ، لیکن اس کو بچانا ہے، اس کو واپس لے کر جانا ہے، اور ظاہر تو بنا دیا اس معصوم نے ہمیں۔ اب تک اگر ہماری پہچان نہ تھی، اب تک ہمیں کوئی جانتا نہ تھا، اب تو جہاں سے بھی جائیں گے ہر کوئی انگلی اٹھائے گا، وہ دیکھو سامنے 40 کا زائر و زائرہ جا رہی ہے، وہ دیکھو حسین کے پاس پیدل چل کے جانے والے جا رہے ہیں، وہ دیکھو حسین کے 40 پر پہنچنے والے ظاہر جا رہے ہیں، انگلیاں اٹھیں گی ہم پر کہ وہ مولا کا زائر ہے، مولا کی زائرہ ہے۔ ایک کرم اس معصوم کے ہوا کہ ہماری شناخت، ہماری پہچان اس معصوم نے بنا دی۔ اگر کوئی ہمیں جانتا نہ تھا، ایک لقب تو ضرور ہی مل گیا، کربلائی کربلائی، ہر کوئی ہمیں کربلائی کہے گا، ہر کوئی ہمیں کربلائی کہے گا۔ کبھی سوچے کربلائی بننا کیا اتنا آسان ہے؟ اتنا آسان ہے، لیکن اس معصوم نے اسی آسانی سے ہمیں بنا دیا۔ خدا را اذا نزلت بكم شدائد فاستغیثوا بنا، جب بھی کبھی پریشان ہو جاؤ تو میرے در پہ چلے آؤ، ہمارے دروازوں پر پہنچ جاؤ، ہمارے پاس چلے آؤ۔ اب جب ہم یہ بن گئے ہیں، زیارت کی مقبولیت کی سند بھی یہی ہے کہ جب یہاں سے پلٹ کر جائیں تو ہمارے میں چینجنگ آنا چاہیے، تبدیلی آنا چاہیے، بدلاؤ آنا چاہیے، کہ آج جو اب تک ہم تھے اب وہ نہ رہے، اب تک جو ہم کرتے تھے اسے جہاں رہتے تھے اسی ملک میں چھوڑے، جو اب تک کیا اس لیے مولا نے پاک کر دیا۔ سارے گناہ کرتے تھے نا، ہمیں معلوم تھا کیا کیا کرتے تھے، مولا نے کہا ٹھیک اب آ گئے ہمارے پاس، ہم نے چلو معاف کر دیا، سب تمہارا چھوڑ دیا، گیا سب پاک ہو گیا آدمی۔
اب جب پاک ہو گیا ہے انسان، اب انسان یہاں سے جا کر ثابت کرے کہ ہم زائرہ اور زائرہ بن کے آئے ہیں۔ یہاں سے جانے کے بعد ثابت کرے کہ واقعی مولا کہ ہم زائرہ اور زائرہ ہیں، اپنے کردار سے، اپنے رفتار سے، اپنی گفتار سے، اپنے چلنے پھرنے سے، اپنے جسم کی حرکات و سکنات سے، اپنے رہن سہن ہر شے سے، اپنے پہن پہناوے سے، اپنے چہرے سے، اپنے لباس سے، اپنی ہر شے سے ہم ثابت کریں کہ ہم مولا کے ظاہر بن کے آئے، کہ کل جب ہم پلٹ کے جائیں تو ہمیں چار دیکھیں، دیکھنے کے بعد کہیں اے کاش کہ مجھے بھی حسین بنا لیتا کہ میں تیرے جیسا بن جاتا، اے کاش کہ مجھے بھی حسین بنا لیتا کہ میں تیرے جیسا بن جاتا۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں اے کاش کہ تو نہ گیا ہوتا تو اچھا تھا، جیسا گیا تھا ویسے ہی پلٹ کے آ گیا۔ ان چیزوں کو یہاں سے جانے کے بعد اب تک اگر شیطان ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ نہ رہا ہوگا تو اب شیطان جگہ جگہ پہ رہے گا۔ جب آپ پہنچیں گے اپنے وطن، ہر جگہ اس سے بہت بڑا یہ آجر ہے، بہت بڑا یہ آجر اور ثواب، اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا، ہر طرح سے چھیننے کی کوشش کرے گا کہ کس طرح سے اس سے یہ چیز چھین لی جائے۔